بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، خدا کی قسم میں بقیت اللہ ہوں۔ لوگوں نے قصبے کے بزرگ بوڑھے کو ہماری آمد کی اطلاع دی۔ وہ ہمارے حالات سے باخبر ہوا، اسے ہمارے والد بزرگوار کے پاس لائے۔ وہ کافی سارا کھانا لائے اور ہماری بہت خدمت کی۔ شہر کے والی اور حاکم کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ اس بوڑھے بزرگ کو گرفتار کر کے اس جرم میں خلیفہ عبد الملک کے پاس بھیجا جائے، کیونکہ اس بزرگ بوڑھے نے خلیفہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سے غمگین ہوا اور غم سے رویا۔ میرے والد نے فرمایا کہ عبد الملک اس بوڑھے بزرگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ راستے میں پہلے مقام پر فوت ہو جائے گا۔ ہم ان سے جدا ہوئے اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مدینہ لوٹ آئے۔ سوال: حضرت ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، اے بندہ خدا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا، میرا تعلق شہر کوفہ سے ہے۔ کہنے لگا، کیا تم ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ کہنے لگا، میں نے ان کے لیے 40 سوال جمع کیے ہیں تاکہ ان سے پوچھوں، جو حق ہے اسے مان لوں اور جو باطل ہو اسے چھوڑ دوں۔ ابو حمزہ نے کہا کہ کیا تم حق و باطل کا فرق جانتے ہو؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے کہا، پھر تمہیں ان سے کیا کام ہے جبکہ تم خود حق اور باطل کو جانتے ہو؟ کہنے لگا، اے کوفہ کے رہنے والے، تم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں، بس جب تم ابو جعفر کو دیکھو تو مجھے بتا دو۔ ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام خراسان اور دیگر علاقوں کے کچھ لوگوں کے ہمراہ، جو آپ علیہ السلام کے چاروں طرف جمع تھے اور حج کے مسائل پوچھ رہے تھے، مسجد میں داخل ہوئے اور اپنی جگہ پر بیٹھے وہ آدمی بھی آپ علیہ السلام کے برابر میں بیٹھ گئے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے اس کی بات سن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ علماء موجود تھے۔ جب ان کے مسائل حل ہو گئے اور وہ امام علیہ السلام کی بارگاہ سے خدا حافظ کر کے چلے تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کیا، میں دامہ بصری کا بیٹا قتادہ ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تم اہل بصرہ کے فقیہ ہو؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے قتادہ، تم پر افسوس، بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی شخصیات خلق کی ہیں کہ جنہیں مخلوقات پر اپنی حجت قرار دیا ہے۔ وہ پہاڑوں کی طرح زمین کے سردار ہیں، اسی کے حکم سے قیام کرتے ہیں، علم الہی کے محافظ ہیں۔ کائنات کی خلقت سے پہلے انہیں اپنے عرش معلیٰ کے دائیں جانب منتخب فرمایا۔ راوی کہتا ہے، یہ سن کر قتادہ بڑی دیر تک خاموش رہ گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا، اللہ آپ کو خوش رکھے، خدا کی قسم میں بڑے بڑے فقہا یہاں تک کہ ابن عباس کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن ان کے سامنے میرا دل کبھی ایسا مضطرب اور پریشان نہ ہوا کہ آج آپ کے سامنے ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کہاں اور کس کے سامنے بیٹھے ہو؟ تم اس کے سامنے بیٹھے ہو جس کے لیے پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے، ایسے گھروں میں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فی بیوت آذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ سورہ نور 24 آیت 26 تا 37۔ وہاں خدا کا نام اور بلند مرتبہ بیان کیا جائے اور وہاں صبح و شام خدا کی تسبیح بیان کی جائے۔ ایسے بزرگ مرد کے جنہیں اللہ کی یاد، نماز کے قیام اور زکوٰۃ ادا کرنے سے
نہ تجارت روک سکتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت۔ تم ایسے مقام پر بیٹھے ہو، یہ ہمارے گھر اور خود ہمارا ذکر ہے۔ قتادہ نے کہا، خدا کی قسم آپ علیہ السلام نے سچ کہا، خدا کرے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ خدا کی قسم اس گھر سے مراد پتھر اور مٹی کے گھر نہیں ہے۔ قتادہ اور جو امام علیہ السلام کی عظمت کے سامنے خود باختہ ہو چکا تھا، کہنے لگا، مجھے پنیر کے متعلق بتائیے، کیا پنیر کھانا جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، تم اپنے سوالوں سے لوٹ کر یہ مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ قتادہ نے کہا، میں سوال سوچ کر آیا تھا، سب بھول گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پنیر کھانا جائز ہے۔ قتادہ نے کہا، بعض اوقات پنیر کے بیچ میں شکنبا ڈالتے ہیں تو کیا پھر بھی اس کا کھانا جائز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بات نہیں، کیونکہ شکنبا میں نہ رگ ہوتی ہے، نہ خون، نہ ہڈی، وہ سرگین اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے۔ شکنبا ایک مرے ہوئے مرغ کی طرح ہے کہ جس سے انڈا نکلتا ہے، کیا تم اس انڈے کو کھاؤ گے؟ قتادہ نے کہا، نہیں، میں کسی کو اس کے کھانے کا حکم نہیں دوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ قتادہ نے کہا، کیونکہ وہ مردار سے ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اس انڈے کی حفاظت کرے یہاں تک کہ اس سے چوزا نکل آئے اور وہ بڑا ہو کر مرغ بن جائے تو کیا تم ایسے مرغ کو کھاؤ گے؟ قتادہ نے کہا، جی، کیوں نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کس نے تمہارے لیے یہ انڈا حرام اور یہ مرغ حلال کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا، شکنبا کا بھی یہی حکم ہے انڈے کی طرح۔ مسلمانوں کے بازار سے جا کر کسی نمازی سے پنیر خرید لو اور اسے نہ پوچھو سوائے یہ کہ کوئی خود تمہیں تفصیل بتائے۔ سوال: طاؤس یمانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کس وقت 1/3 لوگ ہلاک ہوئے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1/3 لوگ مارے گئے ہوں۔ اے شیخ، شاید آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 1/4 لوگ کب ہلاک ہوئے؟ یہ اس دن ہوا جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، جبکہ اس وقت روئے زمین پر 4 آدمی تھے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، حابیل اور قابیل۔ سوال: میں نے عرض کیا، ان 2 میں سے کون لوگوں کا باپ تھا، قاتل یا مقتول؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے کوئی نہیں۔ نسل انسانی حضرت شیس علیہ السلام سے آگے بڑھی۔ سوال: میں نے پوچھا، قرآن کریم میں بیان شدہ کون سی شے ہے جس کا تھوڑا حلال اور زیادہ حرام ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، طالوت کا چشمہ اور نہر کہ جس سے کم پینا حلال تھا۔ سوال: میں نے پوچھا، وہ کون سی نماز ہے جو وضو کے بغیر جائز ہے، اور وہ کون سا روزہ ہے کہ جس میں کھانا پینا جائز ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بغیر وضو جائز ہے، جبکہ خاموشی کے روزے میں کھانا پینا جائز ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر کی ہے کہ آج ہرگز گفتگو نہ کروں گی۔ سورہ مریم 19 آیت 26۔ سوال: میں نے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو گھٹتی اور بڑھتی ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، چاند۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک،
وسهل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد